میرے پاکستانیوں، میں آج پہلے تو خوش ہوں کہ میرے اوپر سے بین اٹھا بولنے کا. کوئی پتہ نہیں میں نے کیا بات کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ محسوس کیا گیا کہ میں ملک کے لیے خطرہ بن گیا ہوں، اس لیے مجھے آف ایئر کر دیا جائے. نہ میں نے ادارے کا نام لیا، نہ میں نے کسی آفیسر کا نام لیا، لیکن میں بین ہو گیا، بلکہ بغاوت کا پرچہ بھی کٹ گیا. تو میں آج آپ سے 2-3 موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ جو کل کیا گیا تحریک انصاف کے لوگوں سے. سپریم کورٹ پریزیڈنٹ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. پریزیڈنٹ 30 اپریل کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں. ہم اپنی ریلی کی جو الیکشن کی ریلی لانچ ہے اس کی ہم کل فیصلہ کرتے ہیں، پرسوں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی ریلی کرنے لگے ہیں الیکشن کے لیے، جس کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے. پولیس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایک شام پہلے. پولیس باقاعدہ ساری جو روٹ ہے ریلی کی وہ اپروو کرتی ہے. پولیس کے ساتھ بیٹھ کے طے ہوتا ہے کہ یہ ہماری روٹ ہوگی ریلی کی. اگلے دن ہمارے کارکن آ رہے ہوتے ہیں، ہماری ریلیز آ رہی ہوتی ہیں، جدھر مل کے میں نے یہ زمان پاک سے نکلنا تھا. ایک دم پتہ چلتا صبح بین 144 لگ جاتا ہے، یعنی ریلیز کی اجازت واپس لے لی جاتی ہے. راستے میں کنٹینرز لگ جاتے ہیں، پولیس کی کنٹینجنٹس آ جاتی ہے، ہر جگہ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے. اور پھر چلے ہم اب وہ ورکرز کو کسی کو تو صبح پتہ نہیں تھا، وہ تو رات سے پلان ہوا ہوتا ریلیز. اب جب وہ آ رہے ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے کہ یہ نہیں کہ ورکرز ان سے کچھ نہیں کر رہے، کسی ہمارے کبھی ورکر کو انسٹرکشنز نہیں دی جاتی کہ پولیس کے ساتھ کوئی فساد میں پڑو. ورکرز وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جان کے ورکرز کے اوپر واٹر کیننز، وہ پرامن لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر واٹر کیننز چلنی شروع ہو جاتی ہیں، جو پولیس ان کے اوپر چارج کر دیتی ہے ڈنڈوں سے. اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ آنسو گیس چلنی شروع ہو گئی ہے. اچھا ہمیں یہاں میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ لوگ آئیں گے ریلیز کے لیے، ہم یہاں جانے کی انتظار کر رہے ہیں، اور ایک دم یہ خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ادھر روک دیا، فلانی جگہ روک دیا. اور پھر آہستہ آہستہ خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی آنسو گیس چل رہی ہے. لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ پیمرا پھر ایکشن میں آ جاتی ہے، اور پیمرا فیصلہ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ دکھانا ہی نہیں سب کچھ. تو پھر ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا. آہستہ آہستہ سوشل میڈیا سے پتا چلتا ہے مجھے یہاں بیٹھے کہ ہو کیا رہا ہے. اور مجھے بڑی جلدی سمجھ آ گئی کہ یہ کیا سازش چل رہی ہے. سازش کیا ہے؟ ذرا ساری قوم سمجھ جائے کہ سازش کیا ہے. وہ جو باہر بیٹھا ہوا مجرم جو جھوٹ بول کے یہاں سے باہر بھاگا ہوا ہے اور دوسری دفعہ بھگوڑا بنا ہے، پہلے یہ مشرف کے دور میں سائن کر کے گیا تھا کہ میں 10 سال نہیں آؤں گا، اور جھوٹ بولتا رہا کہ میرا کوئی اگریمنٹ نہیں. وہ پھر سے صحت کے علاج کے بہانے پھر باہر بھاگ جاتا ہے. وہاں سے بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. عمران خان الیکشن کیمپین نہیں کر سکتا. اور لیول پلئنگ فیلڈ یہ ہے، میں نے چوری نہیں کی اس ملک کی، میری کوئی یہاں سے چوری کر کے پراپرٹیز باہر نہیں، میں تو باہر حلال کی کمائی کا پیسہ پراپرٹی بیچ کے سب کچھ پاکستان لے کے آیا ہوں، بینکنگ چینلز کے تھرو. پوری اس کی منی ٹریل دی ہوئی ہے سپریم کورٹ کو، ایک ایک پائے کا حساب دیا ہے کہ میرا پیسہ کدھر سے آیا ہے، میں نے پراپرٹی کدھر خریدی. بنی گالا میں سارا ریکارڈ اویلیبل تھا جو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا. یہ جو وہاں بیٹھ کے نواز شریف لندن سے لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کر رہا ہے، یہاں سے اربوں روپیہ چوری کر کے لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں پراپرٹیز لیتا ہے. اس کا بیٹا اربوں روپے کی پراپرٹی میں ایک جگہ پہ رہ رہا ہے، ان کا رہن سہن، ان کی گاڑیاں، سارا یہاں کا پیسہ ہے، اور ایک رسید نہیں بتا سکتا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اور اس کا ایک ہی بات ہے کہ عمران خان کو بھی جیل میں ڈالو. اور لگتا یہ ہے کہ اگریمنٹ جو اس نے کی ہوئی ہے
وہ اگریمنٹ کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اپنے کیمپین نہیں کرنی چاہیے, اس کو جیل میں ڈالنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, اس کو پتا تھا. جو وہ تسنیم حیدر جو لندن میں بیٹھ کے اس نے برطانیہ کی پولیس میں رپورٹ دی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ عمران خان کا اور ارشد شریف کا قتل ہونا چاہیے. اور وہ وکیل جس نے ریپرزینٹ کیا تھا وہ کنفرم کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس نے قتل کی بات کی تھی. اور یہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے یہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا, جس میں شہباز شریف ہے اور جس میں میں بتا چکا ہوں شہباز شریف اور دوسرا یہ جو رانا ثناء اللہ, یہ سب قاتل ہے. اور پھر ڈرٹی ہیری. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ملک چل رہا ہے اس آدمی کے کہنے پہ, منی لانڈرر, مجرم, سزا یافتہ, جھوٹ کے اوپر بھاگا ہوا, کہ عمران خان کو آپ نے کیمپین نہیں کرنے دینی. تو یہ پہلا قدم تھا اس کا. جب مجھے سازش کی سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیں اکسا رہے ہیں, فوری طور پہ میں نے, کیونکہ مجھے ٹی وی پہ تو بین کیا ہوا تھا, میں نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ ہم سارے کارکنوں کو کہا کہ اب آپ واپس چلے جائیں. ہم نے ریلی کینسل کر دی. کیوں ریلی کینسل کی؟ کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ آپ تصادم چاہتے ہیں اور یہ میرے اوپر ڈالنا تھا کہ عمران خان نے یہ سارا کچھ کروا دیا. تو میں نے ریلی کینسل کر دی. لیکن مجھے تب تک پوری طرح علم نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. آہستہ آہستہ ہمیں خبریں آنی شروع ہوئیں کہ انہوں نے کس قسم کا ظلم کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف یہ 30-40 سیکنڈ کی یہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے, آپ ذرا دیکھیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بہت بڑا یعنی تحریک انصاف کے کارکنوں نے کچھ کیا ہے. یہ ذرا دیکھیں کہ وہاں انہوں نے, پولیس نے کس بے دردی سے جو کیا, یہ دیکھیں پلیز. انہوں نے کچھ ملایا, ہمیں نہیں پتا انہوں نے کیا ملایا. کیا حال ہے شاہ جی, آپ کو بھی پکڑ لیا تو پھر اب کیا جاتا ہے آپ کا؟ کوئی بات نہیں, خاص کی خاطر جان جی دینے کو تیار ہو. یہ بے گناہ ہمیں پکڑی ہے. یہ ضلع شاہ ہمارے موجود ہے, یہ دیکھیں ضلع شاہ. پی ٹی آئی کارکن علی بلال کی موت تشدد سے ہوئی. پوسٹ مارٹم رپورٹ, علی بلال کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے. یہ مقبوضہ کشمیر کے نہیں, یہ پاکستان کے ہیں. یہ اپنے لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے. درجنوں گاڑیاں توڑی. وہ جو خاص طور پہ تکلیف دہ چیز سب پاکستانیوں کے لیے ہے کہ وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں گاڑی میں, ان کے سامنے وہ ان کی حالت دیکھیں کہ کوئی بھی شریف لوگ جا رہے ہیں اور ان کے آپ پولیس حملہ کر رہی ہے اور ڈنڈے مار کے شیشے توڑ رہی ہے. ان کے حال دیکھیں. یہ کوئی لڑنے نہیں آئے تھے لوگ, یہ پرامن ریلی میں شرکت کرنے آئے تھے. اور اس کے بعد جو انہوں نے ذل شاہ جو علی بلال سے کیا, مجھے تو آہستہ آہستہ ساری رات پھر مجھے لوگوں نے ویڈیوز بھیجی اس کی کہ وہ ایک اسپیشل چائلڈ تھا. اس کے والد سے میری ملاقات ہوئی, پتہ چلا کہ وہ اسپیشل چائلڈ تھے لیکن وہ ایک دیوانہ تھا. تو اس کو سوچیں کہ جس بے دردی سے اسے قتل کیا گیا, جھوٹ بولا گیا کہ نہیں جی یہ تو کوئی پرانی, جب اس کو اٹھا کے پولیس لے کے جا رہی تھی, آئی وٹنسز سامنے ہیں, سب کو پتا کیا ہوا. اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور اس کو جب قتل کیا اس کی سڑک کے اوپر اس کی لاش پھینک دی. ایک ڈرائیور نے اس کو اٹھا کے سروسز ہاسپٹل لے کے گیا. یعنی کون اپنے لوگوں سے یہ کرتا ہے؟ کون؟ جرم کیا تھا اس کا؟ اور وہ جو ذل شاہ تھا, یہاں ساری شام میرے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا, سارے لوگ اس کو پسند کرتے تھے. وہ ایک ایسا انسان تھا
یعنی وہ کسی کا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا تھا. مجھے صبح کے 5 بجے آوازیں آتی تھیں اس کی باہر سے, عمران خان کو وہ آوازیں دے رہا ہوتا تھا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا اس کو ملنے کا. مجھے صرف ویڈیو سے پتہ چلا اس کا. اور تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ اس طرح کے آدمی کو انہوں نے قتل کر کے سڑک پہ پھینک دیا, اور پھر 302 یعنی اس کے قتل کا مقدمہ میرے پہ ڈال دیا ہے. 2 اور مقدمے ڈال دیے. میرے اب تقریباً 78 کیسز ہو گئے میرے اوپر. اس کا قتل کا بھی ڈال دیا. یہ ہے پاکستان میں اس وقت حالات. مجرموں نے ملک کو سنبھالا ہوا ہے. قاتل, چور, منی لانڈررز, ڈاکو, جھوٹ بولنے والے, سارا پیسہ باہر پڑا ان کا. پاکستان میں ان کو کچھ, پاکستان تو لوٹنے آتے ہیں. یہ علاج ان کے باہر, سرجریز ان کی باہر, عیدیں ان کی, شاپنگ ان کے باہر, بزنسز ان کی باہر. یہ صرف ملک لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے. انہوں نے آ کے ملک سے وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکتا. 100 روپیہ صرف 10 مہینے کے اندر روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں. اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ ابھی مہنگائی کی جو لہر آئے گی, جو لوگوں میں غربت کی لکیر کے نیچے جائیں گے, جو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے تو ڈالرز میں پیسے اضافہ ہو گیا. یہ لوگ آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں. کسی طرح عمران خان کو بند کیا جائے, آواز بند, اس کو قتل کرو, مارو, جیل میں ڈالو. کل کا یہ جو سارا ہوا, یہ ہمیں جب سازش کی سمجھ آئی, جب میں نے ختم کیا, سازش یہ تھی کہ تحریک انصاف کو کسی طرح الیکشن کیمپین نہ کرنے دو اور عمران خان کو کسی طرح جیل میں ڈالو. رات کو یہاں سارے انہوں نے راستے بند کر دیے زبان پا کے. یہاں انہوں نے سارا بجلی کاٹ دی, زبان پا کی, اندھیرا کر دیا. یہاں پوری تیاری آپریشن کی ہو گئی. عمران خان کو یہاں سے اٹھا کے بلوچستان لے کے جانا تھا, 2.5 مہینے اس کو جیل میں رکھنا تھا, تب تک ہماری پارٹی کو کرش کرنا تھا, اور جو بولنے والے ہیں ان کو ان کو سزائیں دینی تھی, ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا تھا, اور اس کے بعد کنٹرولڈ الیکشن کروا کے تو پھر ان چوروں کو مسلط کر دینا تھا. یہ تھا پلان. اور کیونکہ مجھے لگتا ہے اس لیے کہ اتنا شور مچ گیا سوشل میڈیا پہ کہ جس طرح بے دردی سے انہوں نے اس کو شہید کیا,